تخت نشین ہو جانے کے بعد کیا نماز ہوتی رہی، مساجد میں تراویح ہوتی رہی، کیا اذانیں ہوتی رہی، کیا قرآن پڑھا جاتا رہا، کیا تلاوت ہوتی رہی؟ یہ سب کچھ سلطنت میں ہو رہا تھا، لیکن پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ نواسۂ رسول مدینہ سے نکلتے ہیں اور کربلا کا رخ کرتے ہیں؟ کیا مجبوری تھی آپ کو؟ کیا اقتدار کی ہوس تھی، یا کرسی مطلوب تھی، یا غلبہ حاصل کرنا مقصود تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ہمیں اس صورت کے اندر جو فکر لے کر، جو سوچ لے کر نواسۂ رسول مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے تھے، آج وہی فکر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے کو چھوڑ کر چلے تھے۔ فرق صرف یہ ہے۔ اور دوسرا، اہل سنت کے اندر سیاسی شعور ہمارے ہاں میلاد کا شعور دیا گیا، کلخانی کا شعور دیا گیا، 11ویں کا شعور دیا گیا، ہمیں جناب والا محفل کا شعور دیا گیا، ہمیں 11ویں کا شعور بول دیجئے دیا گیا۔ علماء نے اپنے سٹیجوں پر دلائل 11ویں کے تو دیے، دلائل میلاد کے تو دیے، دلائل جناب والا نورانیت مصطفیٰ پر دیے، اور دوسروں کی طرف رخ کر کے دلائل دیے۔ عوام کو یہ شعور تو دیا گیا، لیکن سیاسی شعور نہ تھا، سیاسی آگاہی نہ تھی، سیاسی بیداری نہ تھی۔ ہم سلام عظمت پیش کرتے ہیں، جن کے عرس پہ ہم اکٹھے ہوئے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس کی بلابل المجاہدین ہمیں سیاسی شعور بھی عطا کر دیا۔ اب سیاسی شعور ہے کیا، اس کو آپ سمجھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاؤڈ سپیکر ایکٹ حکومت نے منظور کیا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جناب جب بھی حکومت جس کو چاہتی، جس امام خطیب کو چاہے وہ جیل کے اندر بند کرنا چاہے، ایجنسی والے آ گئے، جناب خطیب صاحب، امام صاحب جو ہے وہ مذہبی منافرت پر تقریر کر رہے تھے، انتشار پھیلا رہے تھے اور سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کے اوپر پرچہ ہو گیا۔ جناب یہ اب امام صاحب جو ہیں وہ جیلوں کے چکر لگائیں، تھانوں کے چکر لگائیں، عدالت پہ چکر لگائیں۔ یہ آپ کو دیکھنے کو ملا تھا؟ بول دیجئے ملا تھا۔ اچھا، پھر ایک اور بھی سازش رچائی گئی کہ محفل جناب اس کے لیے منظوری چاہیے، اس کے لیے انتظامیہ کو درخواست دینی پڑتی ہے، انتظامیہ منظوری دے گی تو پھر آپ محفل کروا سکتے ہیں، ورنہ محفل کرانے والا ساؤنڈ سسٹم سارا کچھ تھانے کے اندر، جناب خطیب نعت خوان سارے تھانے کے اندر۔ یہ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت کچھ قانون پاس کیے گئے اور جن پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ حضور کی بلابل مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ فکر تھی کہ سنیت کے اندر، اہل سنت کے اندر، مسلمانان پاکستان کے اندر ان کو بتایا جائے کہ تمہاری اصلی قوت جو تمہارے دین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ ووٹ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ دین کے خلاف اب آپ دیکھیں یہ علاقہ سارا اہل سنت کا اور ارد گرد تمام علاقے سب کس آبادی سے تعلق رکھتے ہیں، کس نظری سے تعلق رکھتے ہیں؟ سب اولیاء اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ایسے نہیں، سب ولیوں کو ماننے والے، سب غوث پاک کے دیوانے۔ ملک پاکستان کی اکثریت اہل سنت کی ہے، اکثریت یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے۔ ملک پاکستان کی اکثریت جتنی بھی ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے، اذان سے پہلے درود پڑھنے والے، سرکار غوث اعظم کی 11ویں منانے والے اکثریت اہل سنت کی ہے۔ تو پھر پتہ چلا
अंदर अहले सुन्नत का वोट अक्सरियत हुआ, जब अहले सुन्नत का वोट अक्सरियत हुआ तो फिर क्यों जिस मुल्क के अंदर या रसूलुल्लाह कहने वाले कसीर हो, जिस वतन के अंदर या रसूलुल्लाह कहने वाले ज्यादा हो, फिर उसी ही वतन में पाकिस्तान, उसी ही मुल्क के अंदर मिलाद बनाने पर पर्चे कटे, स्पीकर उतारे जाए और फिर उस शाखाने मुस्तफा को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। ये इमाम किबलाविल मुजाहिदीन ने ये अहले सुन्नत के अंदर ये फिक्र उजागर करने की कोशिश की कि सुन्नियो अपनी कुव्वत को समझो, अपनी ताकत को समझो, तुम्हारी ताकत सबसे बड़ी वोट है और तुम्हारे वोट की कुव्वत से उस शाखाने मुस्तफा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। तुम्हारे वोट की कुव्वत से शराब के बिल पास हुए, तुम्हारे वोट की कुव्वत से और ट्रांसजेंडर बिल पास किए गए, तुम्हारे वोट की कुव्वत से जो लोग असेंबली में बैठ चुके हैं उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कानून साजी की, तुम्हारे वोट की कुव्वत से वो इस्लाम के खिलाफ बिल पे बिल पास करने लगे। सुन्नियों बेदार हो जाओ, अपनी कुव्वत को समझो और तुम्हारी कुव्वत ये इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल न हो, तुम्हारी कुव्वत खत्म नबूवत के लिए इस्तेमाल हो, तुम्हारी ताकत नामों से रिसालत आज हम जितने भी यहाँ शुरका तशरीफ फरमा है, सच पूछिए हमें ये शूर नहीं बताया गया, हमें ये आगाही नहीं दी गई थी। कसूर सिर्फ ये था किबलाविल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कि उन्होंने लोगों के अंदर ये सियासी शूर बेदार कर दिया और लोगों को उनके वोट की अहमियत का पता बतला दिया। और सुनियो मेरी बात याद रखें, जब से हमने अपने वोट की कदर को पहचान लिया ना, हमें ये मालूम हो गया कि हमारी वोट की कुव्वत क्या है, हमारे इस जो हम ठप्पा लगाते हैं इसकी ताकत क्या है। जब हमें इसकी ताकत का एहसास हो गया तो फिर इंशाअल्लाह हुजूर का दिन तख्त पे होगा। कुछ लोग कहते हैं सियासत जो है ये एक गलत काम है, सियासत एक बुरा काम है, सियासत जो है ना एक झूठ और ये इसका काम, सियासत जो है मौलवियों का क्या काम है सियासत में आना, सियासत तो बहुत बुरी चीज है, सियासत तो गलत बात है। मैंने कहा सियासत बुरे लोगों के लिए बुरी है, सियासत झूठे शख्स के लिए बुरी है। अगर सियासत को इमाम की सरबुलंदी के लिए सियासत की जाए तो सियासत इबादत है। और आज के इस प्रोग्राम के बाद, उसकी तकरीर के बाद आप ये अहद करें कि हमारा वोट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ, हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ इस्तेमाल, बोल दीजिए, नहीं होगा। और फिर आप टीवी पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ सब पार्टियों ने दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ही काम किया है। तो अगर आगाही होने के बावजूद भी अगर हमने अपने आप को ना संभाला और हमने अपने अंदर सियासी शऊर बेदार न किया तो फिर ये और हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। लिहाजा हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा वोट भी और मेरे घर का वोट भी और मेरे खानदान का वोट भी इंशाअल्लाह आइंदा हुजूर के दुश्मनों को नहीं जाएगा, गुस्ताखान रसूल के हिमायतकारों को नहीं जाएगा, फ्रांस के यारों को नहीं जाएगा, खत्म नबूवत के गद्दारों को नहीं जाएगा। मेरा वोट नामूस रिसालत पर पहरा देने वाले उस शाकान मुस्तफा को फांसी के फंदे पर लटकाने वालों को नहीं जाएगा। मेरा वोट अगर मेरी कुव्वत इस्तेमाल होगी तो नामूस रिसालत के लिए इस्तेमाल होगी। आपने किसी की नहीं सुननी, किसी को
اپنے خاطر میں نہیں لانا. صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہم نے جن کے ساتھ محبت یارانہ لگا رکھا ہے، حضور قبلہ المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھے تھے، آپ نے امت کا تعلق قلب کا حضور کے گنبد سے جوڑ دیا تھا، مدینہ منورہ سے جوڑ دیا تھا. ارے ووٹ دینے والوں، کریم پہ ٹھپا لگانے والوں، تم نے خادم حسین رضوی کو ووٹ نہیں دیا، تم نے کریم کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ تم نے اپنا انتخاب ناموس رسالت کا کیا ہے، تم نے اپنا انتخاب ختم نبوت کا کیا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن جو دوستیاں دنیا میں ہیں، جو یاریاں دنیا میں ہیں، جو سنگتیں دنیا میں ہیں، یہ آپ لکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قیامت قائم فرمائے گا. جن کی دوستیاں آج عمران خان کے ساتھ ہیں، جن کی دوستیاں آج جناب والا شیر والوں کے ساتھ ہیں، جن کی یاریاں تیر والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ لکھ لیں آپ، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ اپنے سرداروں کے بارے میں رب تعالیٰ سے کہیں گے اے رب ذوالجلال ان کو دوہرا عذاب دے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جو قرآن ہم نے پڑھا سمجھا، جو حدیث رسول ہم نے پڑھی سمجھی، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے ان کا حشر دیکھیں گے، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے حمایت کار ہیں، یہ خدا کو عرض کریں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے دے. عمران کے سپورٹر یہی کہیں گے یا اللہ اس کو دگنا عذاب دے دے. اور جو شیر کے سپورٹر ہیں وہ یہی التجا کریں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. اور جو تیر کے سپورٹر ہیں وہ یہی التجا کریں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا تھا، انہوں نے ہمیں گنبد خضرا سے دور کیا تھا، انہوں نے ہمیں تیرے دین سے دور کیا تھا، انہوں نے ہمیں ناموس رسالت سے دور کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آئے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تم نے جن کی سپورٹ کی، تم جن کی قوت بنے، تمہاری طاقت سے انہوں نے ظلم کیا، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے اے ان کی حمایت کرنے والوں، اور پھر ان کے لیے بھی دگنا عذاب، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جب قیامت قائم ہوگی، لائن میں کھڑے ہوں گے، آگے آگے کون کھڑا ہوگا؟ آگے آگے غازی المدین شہید ہوں گے. بابا جی بلند کہہ دیجئے. اس کے پیچھے غازی ممتاز قادری شہید کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ حضور قبلہ المجاہدین کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ناموس رسالت پر جان دینے والے، ختم نبوت پر جان نثاری کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے. انہی کے ساتھ جو ختم نبوت کی جیل کاٹنے والے، وہ اسیران ناموس رسالت کھڑے ہوں گے. اور خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن کا اعلان ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. باقی سارے کے سارے دوستیاں دنیا کی دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن جس دوستی کی بنیاد رسول اللہ کے دین پر ہو، وہ دوستی یہاں بھی دوستی ہے، وہ قبر و حشر میں بھی دوستی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
اب حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی برائی دیکھے فلیغیر بیدہ، برائی دیکھنے والا اگر اس کے پاس طاقت ہے برائی کو تبدیل کرنے کی تو ہاتھ سے تبدیل کرے، ہاتھ سے برائی کو تبدیل کرے۔ فإن لم یستطع، اگر برائی کو ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے برائی کا راستہ روکے۔ فإن لم یستطع، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ دیکھیے برائیاں جتنی بھی ہیں لیکن سب سے بڑی برائی گستاخی رسول ہے، سب سے بڑی برائی گستاخی رسول ہے۔ اب دیکھیں جس کا کام تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے سد باب کرتا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دیتا، حکمران ہونے کے باوجود بھی، طاقتور ہونے کے باوجود بھی، حکومت میں ہونے کے باوجود بھی اسے اقوام متحدہ میں تقریر کرنا تو یاد آ چکا تھا، مگر اس کو یہ بھول گیا کہ میں نے اپنی طاقت اپنے ملک کے اندر ناموس رسالت کے خلاف استعمال کی ہے۔ وہ آسیہ ملونہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ میں ان سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ جب اس کے ملک کے اندر، اس کی حکومت کے اندر آسیہ گستاخہ ثابت ہو چکی تھی، اگر اس کو گستاخی رسول سے دلی تکلیف تھی تو پھر ہم اتنا سوال کر سکتے ہیں کہ آسیہ کو چھوڑا کیوں تھا؟ آسیہ کو چھوڑا کیوں تھا؟ اگر تجھے گستاخی رسول کا اتنا دکھ تھا، اتنا تجھے احساس تھا، تجھے اتنا قلبی تکلیف ہوتی ہے، تو جا کر تو نے یورپ کو تو بتایا، امریکہ کو تو بتایا، پر تیرے گھر کے اندر گستاخہ جو جیل کے اندر بند تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتا، لیکن تو نے اس کو رہا کر دیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں تو کیسا عاشق رسول ہے، تو کیسا گستاخوں کا جو ہے وہ خلاف کام کرتا ہے جب تو نے اپنے ملک کے اندر آسیہ کو رہا کیا۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ تیری زبان اور ہے، تیرا دل اور ہے۔ لہذا مسلمانوں سمجھیے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جن کی زبان بھی حضور کے ساتھ تھی، جن کا دل بھی حضور کے ساتھ تھا۔ اب آپ حضرات اس بات کا عہد کریں میرے ساتھ کہ ہم مرتے دم تک چاہے الیکشن جتنی بار بھی ہو، چاہے الیکشن جتنی بار بھی ہو، ہمارا ووٹ بھی اور ہمارا نوٹ بھی، ہماری سپورٹ بھی، یہ سب کے سب رسول اللہ کے دین کے لیے ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص کا ساتھ دیں، فلاں کا ساتھ دیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ساتھ دیں، پھر آپ معلوم کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں، یہ سارا جہان کھلا ہے، آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کے دین کی بات کون کرتا ہے اور رسول اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کون کرتا ہے، یہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سٹیج کے اول شخص سے لے کر آخری شخص تک ہمارا زندگی بھر تا حیات چاہے الیکشن بار بار ہوں، ہمارا ووٹ اگر ہوگا تو رسول اللہ کے دین کے لیے۔ ابھی کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، یہ دکھانے کے لیے بھی نہ ہو، یہ دکھانے کے لیے بھی نہ ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا دیکھنا اور ہے، لیکن جس نے دل سے عہد کر لیا
کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک پرچی ہے، اگر حضور مانگے تو جان بھی حاضر ہے، یہ تو ایک پرچی ہے، اگر سرکار مال مانگے تو مال بھی حاضر، جان مانگے تو پھر بھی حاضر، یہ تو ایک پرچی ہے۔ لہذا ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارا اور ہمارے گھر کا پورا کا پورا ووٹ نوٹ سپورٹ سب رسول اللہ کے دین کے لیے ہوگا، دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہوگا، اور اسی پر انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک حضور قبلہ المجاہدین علامہ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں وفا شعار بنائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیاں انہی کے ساتھ رکھے، انہی کے مشن کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔